آج اتوار کے دن کا سب سے بڑا خونی سورج گرہن لگنے جا رہا ہے۔ آج 21 ستمبر 2025 ہے اور آج جو رات آ رہی ہے پاکستانی وقت کے مطابق یہ سورج گرہن اتنا طویل ہوگا اور یہ اس سال کا آخری سورج گرہن ہے۔ اس لیے اس میں ہر کوئی، چاہے کوئی حاملہ عورت ہے، کوئی بغیر حمل کے ہے، کسی بھی طرح کا کوئی مرد ہے، عورت ہے، یہ تین کام ہر حال میں کر لیجئے گا۔ کہیں یہ خونی سورج گرہن جو اس سال کا بڑا سورج گرہن ہے، کہیں آپ کی خوشیاں نہ کھا جائے۔ اگر آپ یہ تین کم کر لیتے ہیں تو ہر طرح کی اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ رزق، دولت، حفاظت، خوشحالی تمہاری نسلوں تک تمہیں نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ آج اتوار کا دن اور جو آج رات آ رہی ہے، اس رات کے آج 11:30 بجے اس کا آغاز ہوگا۔ اختتام کب ہوگا؟ اس کے دوران جتنا وقت ہوگا اس میں آپ نے صرف 5-4 منٹ کی یہ تسبیحات، آپ نے یہ اعمال ہر حال میں کرنے ہیں۔ تو اس لیے دوستو، استغفر اللہ کے ذریعے تو انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، پھر وہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ کی بارگاہ سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ اس سال کا جو سورج گرہن ہے یہ 21 اور 22 کی درمیانی شب ہوگا، یعنی جو آج رات ہے اس رات میں ہوگا۔ آج اتوار کے دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ فوری طور پر یہ کام سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش شروع کر دیں۔ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو بتائیں، اور جہاں جہاں آپ کے ذرائع ہیں، آپ کے سورسز ہیں، جہاں آپ کے جاننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچائیں۔ دیکھیں، یہ رواں سال کا دوسرا جزوی سورج گرہن ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ماہ ربیع الاول کے مہینے میں ابھی 7 ستمبر کو چاند گرہن ہوا ہے، 7 اور 8 کی درمیانی شب، اور یہ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ یہ سورج گرہن اس سے پہلے بھی اس سال میں یہ دوسری مرتبہ سورج گرہن ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں چاند گرہن بھی ہو چکا ہے، اب سورج گرہن بھی آ گیا۔ اس لیے حالات آپ کے سامنے ہیں، معمولات آپ کے سامنے ہیں، یہ ایک بہت بڑی جنگ کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس بات پر متفق ہو رہے ہیں، اس لیے آپ نے سب سے پہلے یہ کام لازمی کرنے، جو کام میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کا کسی بھی سیارے کے ساتھ تعلق ہے، آپ مریخ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جوف کے ساتھ تعلق رکھتے، کوئی بھی آپ کا سیارہ ہے، آپ نے کسی بھی ستارے والا شخص ہے، یہ تین کام ضرور کرے، ورنہ بہت بڑی خوشیوں سے محروم رہ سکتا ہے۔ یہ محض ہماری باتیں ہیں، اس لیے سال 2025 کا یہ آج کی رات لگنے والا پاکستانی وقت کے مطابق اس کا آغاز جو وقت بتایا ہے 11:30 بجے ہوگا، اور اس کا اختتام رات 2:54 پر ہوگا۔ یہ اس کا وقت ہوگا، پاکستانی ٹائم میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ باقی دیگر ملکوں کے بھی مختلف اوقات ہوں گے، مختلف وقت ہوں گے، ان میں یہ وہاں بھی سورج گرہن، یعنی سورج کو گرہن لگے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ سورج گرہن کے حوالے سے مختلف باتیں موجود ہیں، مختلف لوگ اس کے بارے میں اپنے اپنے تجزیات کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان باتوں میں پڑھنے سے پہلے ہمیں صرف یہ تین کام کرنے ہیں۔ کچھ معاشروں میں یہ مانا جاتا ہے کہ سورج گرہن حاملہ خواتین، ان کے پیدا ہونے والے بچوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے، کچھ درج ذیل نکات آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر احادیث کیا اس کے بارے میں کہتی ہے، اس کے بارے میں بھی چند باتیں آپ کو کہوں گا۔ اب سب سے پہلے جب آپ نے یہ اعمال کرنے ہیں، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہوگا کہ آپ نے اپنے عمل کے آغاز میں سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر یہ آپ نے باوضو بیٹھنا ہے۔ چند منٹوں کے لیے آپ بیٹھیں گے، کوئی 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے نہیں، صرف چند منٹ آپ کے لگنے ہیں یہ اعمال کرتے ہوئے، یہ تسبیحات پڑھتے ہوئے۔ آپ دیکھیں سورج اور چاند گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ اس کے بارے میں حکم ہے کہ جب کوئی یہ دیکھے، صدقات، خیرات، تسبیح، تحلیل اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے، نماز پڑھے، اس کی تاریخ کو دیکھ کے، اس کے اندھیرے کو، تاریخی کو دیکھ کر، وہ قبر اور آخرت کی تاریخوں کو یاد کر کے اللہ سے پناہ مانگے۔ تو آج ہم نے یہ ساری چیزیں کو اپلائی کرنا ہے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، اس کے بعد ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو پڑھنا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس مقام پر نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے۔
میں آپ کو حقیقت پر مبنی چیزیں بتا رہا ہوں جس سے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو برکتیں ملیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا نے ارشاد فرمایا جس سے غم اور افکار گھیر لیں اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ اس کا ورد انسان کے غموں کو ختم کر دیتا ہے، اسے غموں سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ ایسا ورد ہے جس کے ذریعے جنت کے خزانے ملتے ہیں، اور یہ جنت کا ایک خزانہ ہے، خزانوں میں سے خزانہ۔ میرے آقا دو جہاں کا فرمان ہے، جو اس سے پیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے کے ہر بار ایک فرشتہ اترتا ہے۔ جب کوئی یہ پڑھتا ہے، ہر مرتبہ ایک فرشتہ آسمان سے دنیا پر نزول کرتا ہے۔ یہ فرشتہ کیوں اترتا ہے؟ بیماروں کو شفا دینے کے لیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہاں تک مکمل پڑھیں گے۔ جب بھی پڑھیں گے تو آپ کو صحت دینے کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ نازل کر دیا جائے گا۔ جب بھی یہ پڑھیں گے، اور اس کے ذریعے ہر کسی کے دلوں میں لکھی ہوئی سب کو زبان یاد بھی ہے، لیکن وہ شیطان مردود یا پڑھنے نہیں دیتا۔ شیطان انسان کو ہر وقت وہ دشمن ہے، وہ چاہتا ہے اس کو دین سے دور کر دوں، اس کو اللہ کی محبت سے دور کر دوں، اللہ کی عبادت سے دور کر دوں۔ ہر لمحہ اس کا نظریہ اور ارادہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کے جسم میں اس کے خون کی طرح دوڑتا ہے۔ آپ کو اس کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں، شیطان کے بارے میں غور کرنے ہی نہیں دیتا، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ اگر یہ پڑھ لے گا تو میرے معاملات ختم، اور میرا کوئی داؤ نہیں چل سکے گا۔ اس لیے اعمال سے پہلے یہ کلمات ہم نے ہر حال میں پڑھنے ہیں، جیسے میں نے بتایا۔ اس سے 70 بلاؤں سے حفاظت ملتی ہے۔ یہ وہ ورد ہوتا ہے جس سے 70 بلاؤں سے عافیت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 10 بار پڑھے گا، وہ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جائے گا جیسے اس نے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ دنیا کی 70 بلاؤں سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اور حضرت امام ترمذی نے لکھا ہے حضرت ابو ہریرہ سے، جس نے آقا نے فرمایا جس نے اس کو پڑھا وہ جنت کا خزانہ حاصل کر لے گا، اور اس کو پڑھنے والے پر اللہ محتاجی کے دروازے بند کر دیتا ہے، یعنی وہ بندہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ اس کی تعداد جو عرض کی ہے میں نے، اس کے برابر پڑھیں گے تو 99 بیماریوں کی مرض کی دعا ہے یہ حضور کا فرمان ہے۔ اس کو آج پڑھنے، اور پھر کم از کم چھوٹا غم یہ ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے ہر وقت جو غمگین رہتا ہے اس کو ہر وقت اللہ خوشیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اتنے کمال کے الفاظ ہیں، اتنے کمال کا عمل ہے، اس لیے جس نے اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنایا، جس نے آج سورج گرہن میں اس عمل کو کر لیا، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ایسی کرم نوازی فرمائے گا، ایسے انعامات کی بارش فرمائے گا، کیونکہ جس نے اس کو پڑھا وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ جب کوئی اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، پھر دنیا کا کوئی شر، کوئی دنیا کی طاقت اس کو اللہ سے دور بھی نہیں کر سکتی، اس کو غموں کے اندر مبتلا نہیں کر سکتی، اس کا بال بیگا بھی نہیں کر سکتی، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، اپنے گھر والوں کے بچوں کے لیے غنیمت سمجھے۔ ان لمحات سے آپ فائدہ اٹھائیں، اس کی برکتیں حاصل کریں، انشاءاللہ اس کے فضائل آپ کو تا حیات نصیب ہوں گے۔ اور اسی طرح یہ سورج گرہن کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سورج گرہن میں حاملہ خواتین کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب یہ کلمات پڑھے نا تو آپ نے پھر اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کرنا ہے، پورے وجود کے اوپر آپ نے اپنے ہاتھوں کو پھیر لینا ہے۔ جب ہاتھوں کے اوپر دم کر لیں اس نظریے کے ساتھ کہ میں یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما اور میری بخشش کامل فرما، اور مجھ سے جو خطائیں ہوئی ہیں وہ معاف فرما، کہ مجھے ان اعمال کے اندر کامیابی عطا فرما اور مجھے ہمیشہ کی خوشیاں عطا فرما، غموں سے مجھے نجات عطا فرما دے۔ تو جب اس ارادے کے ساتھ آپ اس کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں وہ رونقیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں آپ کو میسر ہوتی ہیں جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اب ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ کے حضور ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ وہ کس کے ذریعے؟ ہم نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور یہ وہ کلمات ہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ یہ 4 چیزوں پر مشتمل عمل ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو لا حول ولا قوت کے ذریعے بتائی ہے، اور اس کے بعد آپ آج اس ترتیب کے ساتھ اگر یہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے ساری زندگی ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کریں گے۔ اس لیے یہ موقع بڑا اعلیٰ موقع ہے۔ ماہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ نے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائی ہیں
جو لوگ چاند کے گرہن لگنے میں اپنے اعمال نہیں کر سکے، حاجتیں پوری نہیں کروا سکے، کہتے ہیں جو یہ عمل کر لیتا ہے اس کی بڑی سے بڑی حاجت بھی فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں جس سے وہ لا امید ہو چکا ہو، اس کو یہ پتا ہو کہ میں تو ساری اپنی امیدیں کھو چکا ہو، جب وہ پڑھتا ہے تو اس کی امیدیں واپس لوٹ آتی ہیں اور پھر اس کو ایسی ایسی چیزیں میسر ہوتی ہیں جیسی وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے سورج گرہن کے دوران سورج جزوی طور پر یا مکمل طور پر چاند کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ اس سے کافی لوگ تابکاری شعاؤں کے اخراج کے قائل ہیں، تاہم گرہن کے دوران نقصان دہ شمسی تابکاری میں بالکل بھی اضافہ نہیں ہوتا جو حاملہ خواتین کو متاثر کر سکے۔ سورج گرہن کے دوران حاملہ خواتین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ جلد کے نقصان سے بچنے کے لیے خود کو سورج گرہن کی نمائش میں نہ لائیں، تاہم یہ مشورہ عام دنوں کے لیے بھی ہے تاکہ خواتین کے جلد کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ان کا گرہن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حاملہ خواتین کو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ سورج گرہن کے خطرات دراصل سائنسی شواہد کے بجائے ثقافتی عقائد سے منسلک ہوتے ہیں جو توہمات کے پیدا کردہ ہوتے ہیں۔ ماں فوق الفطرت واقعات پر غور کرتے وقت سائنسی علم اور ثقافتی عقائد کے درمیان فرق کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ حاملہ خواتین کو سورج گرہن کے دوران وہی احتیاط برتنی چاہیے جو کسی دوسرے عام دنوں میں بھی اپناتی ہیں، جیسے کہ سورج کی طرف براہ راست دیکھنے سے گریز کریں، زیادہ وقت گھر کے اندر رہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ حاملہ خواتین معیاری احتیاطی تدبیر اختیار کر کے اور صحت کے عمومی رہنما خطوط پر عمل پیرا رہ کر محفوظ طریقے سے سورج گرہن کا تجربہ کر سکتی ہیں۔ اگرچہ ثقافتی یا مذہبی رسومات کو اپنایا جا سکتا ہے، تاہم جب صحت کی بات آئے گی اس کے لیے جدید طبی مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ جتنی بھی ہمارے ہاں رواج و رسم و رواج پائے جاتے ہیں کہ عورت اس وقت چھری نہ پکڑے، عورت اس وقت فلاں چیز نہ کاٹے ورنہ اس کے بچے کا ناک کٹا ہوا ہوگا، کان کٹا ہوا ہوگا، یہ اس طرح کی جو باتیں معاشرے کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں اس پر ذرا غور تو کریں۔ میرے آقا نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم چاند کو دیکھو یا سورج کو دیکھو اور گرہن لگ جائے اس وقت تم اللہ کے حضور حاضر ہو جایا کرو، جیسے میں تمہیں کہہ رہا ہوں استغفار کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حاملہ عورت کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ نماز پڑھے، دعا کرے، توبہ استغفار کرے۔ اس وقت کام کرنے کی کوئی شرعن ممانعت نہیں ہے۔ عوام میں جتنی باتیں مشہور ہیں، حاملہ عورت کوئی کپڑا وغیرہ نہ کاٹے، سو نہیں سکتی، چلتی پھرتی رہے، یہ کام نہ کرے وغیرہ وغیرہ، یہ سب بے اصل اور بے بنیاد اور باطل ہے۔ یہ ضعیف کمزور اعتقاد والے لوگ توہمات میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں۔ دیکھیں نفع اور نقصان کا مالک یہ اللہ تعالیٰ ہے، جو کچھ ہوگا اسی کی طرف سے ہوگا۔ سورج یا چاند گرہن ہے یہ مؤثر بذات نہیں ہے، نہ ہی اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں سورج کو گرہن لگا، اتفاق سے انہی دنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، تو بعض لوگوں نے سورج گرہن کو اس کا سبب قرار دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باطل نظریات کی واضح تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان القمر والشمس لا یخسفان لموت احد۔ آقا نے فرمایا چاند اور سورج گرہن کسی کی موت یا زندگی سے نہیں لگتا، لیکن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ دو نشانیاں ہیں، بس جب تم ان کو دیکھو تو اللہ کی طرف رجوع کر لو، اس کی عبادت کرو۔ وہ کیسے کرنی ہے وہ میں جیسے عرض کر رہا ہوں، آپ اگر نماز پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں، جس کو نماز قصور بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں بتا دیا ہے۔ اب میں صرف آپ کو یہ ایک بہت طاقتور عمل کی نشاندہی کر رہا ہوں، عمل بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو تسخیر خلق ملے، محبت ملے، چاہت ملے، آپ کے لیے تمام رکاوٹیں ختم ہوں، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ پر ہی توکل رکھیں، وہی ہر شے کا مالک ہے، نفع نقصان اس کے اختیار میں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں اس وقت کام کاج کرنا، کپڑے وغیرہ کاٹنا ضروری بھی نہیں ہوتا، لہذا اگر کوئی حاجت نہ ہو تو عورت ان کاموں سے احتیاط کرے، تسبیح اور دعا و اذکار میں مشغول رہے، کیونکہ بالفرض اس عورت کے بچے میں قدرتی طور پر کوئی نقص ہوا تو لوگ ان پر باتوں اور پختہ اعتقاد کریں گے اور ساری عمر کے لیے ان کی جان کا روگ بنا دیں گے کہ اس عورت نے سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت یہ کام کیا تھا، اس وجہ سے بچہ ایسا ہوا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو احکام شریعت پر عمل کرنے، بری خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اس میں نظریہ یہ پہلا جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے، جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا میں نے آپ کو بتایا،
उसमें आपने फ़कत अपने ऊपर दम करना है और शैतान मरदूद से अपनी हिफाजत, अल्लाह की हिफाजत में आ जाना है। शैतान मरदूद से पनाह मांग लेनी है, अल्लाह ताला की हिफाजत में चले जाएंगे। फिर आप इसको पढ़ेंगे, उससे भी गुनाह ख़त्म हो जाएंगे। इससे मज़ीद आपको जो रूहानियत है वो बढ़ जाएगी। जब रूहानियत बढ़ जाती है फिर कोई भी अमल किया जाता है उसके अंदर बरकतें आती हैं, उसके अंदर राहत आती है, उसके अंदर बहुत सारे इनामात मिलते हैं जो इनामात हासिल करना चाहिए। देखिए अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और खूब साफ सुथरा रहने वालों को पसंद फरमाता है। फरमाने मुस्तफ़ा है, वल्लाहि इन्नी ला अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि फील यौमि अक्सर मिन 70 मर्रा। खुदा की कसम मैं दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा अपने अल्लाह के हजूर इस्तिगफार करता हूँ और तौबा करता हूँ, हालांकि मेरे आका गुनाहों से पाक है, महफूज है और मासूम है। मशाकातुल मसाबी की हदीस मुबारक है, जिल्द नंबर 1 है, सफ़र नंबर 434 है, हदीस का नंबर 2323 है। अब मैंने मुकम्मल हवाले के साथ ये बात आपके सामने अर्ज कर दी है। आपने 70 बार ये तस्बीह पढ़नी है। वो तस्बीह कौन सी है? ये सिर्फ चंद एक अल्फाज हैं, इनको पढ़ते हुए अपने मुकम्मल गुनाहों का तसव्वुर रखना है। इंशाअल्लाह इससे आपको वो इनामात मिलेंगे, वो बरकतें मिलेंगी और वो आपके ऊपर राहें खुलेंगी, वो दरवाजे आपके ऊपर खुलेंगे जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये चंद एक चीज़ें होती हैं जो इंसान की ज़िंदगी बदलती हैं। अचानक इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मामलात आ जाते हैं और ऐसी रौनकें शुरू हो जाती हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाती हैं जिसका उसने सोचा नहीं होता। ये चंद एक मौक़ों से जो लोग फ़ायदा उठाते हैं वो सारी ज़िंदगी कामयाब रहते हैं और जो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठाते, मुस्तफ़ीज़ नहीं होते, वो फिर अपनी ज़िंदगी को उसी तरह मुश्किलात में, परेशानियों में गुजारते हैं। देखिए इसका मतलब है अल्लाह ताला की बारगाह में आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। ये कलमात आप पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान से हैं, हर कोई याद कर सकता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। इससे रिज़्क़ मिलेगा, सुकून मिलेगा, कामयाबी के दरवाजे खुलेंगे और अल्लाह ताला ने कई मकामात पर इसके पढ़ने का हुक्म दिया है। सूरत नूह को देख लें, सूरत हूद की आयत नंबर 3 को देख लें और इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा हदीस मुबारका को देख लें। हज़रत अबू हुरैरा ने कसम खाई, फरमाया अल्लाह की कसम, आका ने फरमाया मैं रोज़ाना 70 बार ये तस्बीहात पढ़ता हूँ। सही बुखारी की हदीस मुबारका भी है और इसलिए बुखारी मुस्लिम जितनी आप बड़ी बड़ी कुतब उठा के देख लें हदीस की, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान मिलेंगे। फरमाया कि इसके ज़रिए गुनाहों की माफ़ी और कल्बी सुकून मिलता है। एक तो गुनाह बख्श दिए जाते हैं, दूसरा दिल को सुकून मिलता है, तीसरे नंबर पर रिज़्क़ में बरकत और रोज़गार में वुसअत आती है और इसके साथ बीमारियों और मुसीबतों से बंदे को अल्लाह कामिल निजात अता फरमाता है। तो इसके बाद औलाद जैसी नेमत अगर नहीं है, औलाद मांगे तो औलाद मिल जाती है, घर में खुशहाली नहीं है तो खुशहाली मिल जाती है। इसी तरह बारिश और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी, बारिशें मांगे मिल जाती हैं, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी मांगे मिल जाती हैं। दुनिया की जिस चीज़ की तलब करते हैं, जो चीज़ आप चाहते हैं, जो अपनाना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, इसके पढ़ते पढ़ते आपको मिल जाएगी। ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार में आता है, जो बड़ा इस्तिग़फ़ार है उसमें भी इसका तज़किरा मौजूद है। इसलिए आपने ये चंद एक चीज़ें हैं, इसको बड़े तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ समझना है। अब जब ये कलमात पढ़ लें फिर आपने हजूर की ज़ात पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक की फ़जीलत से कौन वाक़िफ़ नहीं है? हर कोई जानता है दुरूद पाक की फ़जीलत कितनी है, दुरूद पाक का मकाम कितना है। दुरूद पाक तो ज़बान पर जारी होता है, उधर कबूलियत के जामे पहन लेता है। इधर बंदा दुरूद पाक शुरू करता है, अल्लाह की बारगाह में कबूल होना शुरू हो जाता है। ये दुरूद पाक कोई आम इबादत नहीं है, ये अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल ही कबूल है। इसके ज़रिए अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत बंदे को नसीब होती है, दुनियावी और उखरवी कामयाबियाँ नसीब होती हैं, मसाइब और आफात से हिफाजत होती है, दुआओं की कबूलियत होती है और कब्र की रोशनी मिलती है, आज़ाब से नजात मिलती है, क़यामत में भी शफ़ाअत नसीब होती है, माल दौलत में बेहिसाब बरकत आती है, औलाद भी नेक होती है, नेकियों के पलड़े में वज़न होता है, भारी होता है वो। इसलिए दुरूद शरीफ की अहमियत को समझें। इसको आपने दुरूद इब्राहीम पढ़ना है जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। तो ये दुरूद पाक जब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह बेहिसाब बरकतें नसीब होंगी। अव्वल आखिर आपने अब 3-3 बार ये पढ़ना होगा। तादाद भी आपके सामने बिल्कुल मुख्तसर सी है, कोई ज़्यादा नहीं है। हर कोई भाई बहन, मुसलमान, बच्चा, बूढ़ा, जवान ये सारी चीज़ें पढ़ सकता है। आप दुनिया के जिस कोने में हैं, जहाँ भी इस वक्त मौजूद हैं, आप मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ, अदब के साथ अपने घर में जहाँ भी हैं उसी जगह बैठें और वज़ू करके बैठें
اور خوشبو لگا کے بیٹھیں، کوشش کریں تنہائی میں بیٹھ جائیں، اللہ کے حضور 2 آنسو بھی نکالیں اور شرمندگی اختیار کریں اپنے گناہوں پر اور توبہ کر کے اس عمل کا اس طرح آغاز کریں، پھر دیکھیں تمہاری زندگی میں ایک نئی بہار آئے گی، تمہاری زندگی میں ایک نئی رونق آ جائے گی، اس سے عزت ملے گی، اس سے بخشش ملے گی، وسعت رزق آئے گی، گھر میں خیر و برکت آئے گی، درجات کی بلندی ہوگی، حاجت روائی ہوگی، دیگر کئی انعامات سے اللہ پاک تمہیں نواز دے گا۔ اب اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے اور جس کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ کا قول موجود ہے، میں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں یہ جنت کے خزانوں سے نازل ہوئی ہے اور جو اس کو آج پڑھے گا جنت کے خزانے نصیب ہو جاتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے اور آقا علیہ السلام کی محبت جس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اللہ کا وہ مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب مل جاتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے اس بندے کو۔ اس لیے بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے حدیث مبارکہ ہے المرء مع من احب، اور جس کو جس سے محبت ہوگی اس کے ساتھ ہوگا، اور ہمیں حضور سے محبت ہے، قیامت کے دنوں حضور کی صحبت میں ہوں گے۔ اس لیے یہ سورت اتنی مبارک سورت ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے ایک بار اللہ اس کو تمام آسمانی کتب پڑھنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس سورت کو پڑھیں اور اس سورت کے بڑے بڑے اعمال بتائے جاتے ہیں، بڑے بڑے وظائف، ان بڑے اعمال میں سے ایک یہ بھی عمل ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی تعداد بھی بڑی مختصر سی ہے۔ آج جب پڑھیں گے اور انشاءاللہ رحمت خدا بندی کا بول بالا ہوگا، اللہ کی رحمت ملنا شروع ہو جائے گی، اللہ کا کرم برسنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس سورت کو ام الکتاب ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ساری کتابوں کی ماں ہے، یہ خصوصاً قرآن کی ماں ہے، اور ماں کا درجہ مقام جو ہوتا ہے وہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ کس قدر ماں کا درجہ اور مقام ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اس کے ذریعے پڑھنا ہے، اور اس کی صرف 7 آیات ہیں، کہتے ہیں 7 نسلوں تک حفاظت ہو جاتی ہے، 7 نسلوں کے معاملات اللہ پاک حل فرما دیتا ہے۔ جس کا جتنا اخلاص ہوتا ہے، جس کی جیسی نیت ہوتی ہے، پھل اس کو ویسا ملتا ہے۔ نیت درست ہوگی پھل اچھا ملے گا، ایمان ٹھیک ہوگا، یقین ٹھیک ہوگا تو بات آج بن جائے گی، آج آپ مایوسی نہیں کریں گے۔ دیکھیں آج سورج گرہن میں ہماری خصوصی دعا بھی ہے، جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اللہ الصمد، اللہ الصمد، یہ کتنا عالی شان اس میں مبارک ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک مستقل آیہ مقدسہ ہے سورۃ اخلاص کی، اور سورۃ اخلاص وہ آیہ مقدسہ ہے جس کے کمالات، جس کے مشاہدات اور جس کی برکتیں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے اس کے بارے میں کئی چیزیں لکھی ہیں، کئی چیزیں اس کے بارے میں لکھی ہیں۔ اگر کوئی شخص آج یہ پڑھے گا نا، یقیناً اس کو ایسے انعامات کی بارش ہوگی، ایسی رحمتوں کی بارش ہوگی۔ کاروبار تو کاروبار ہے، اس کی زندگی میں ایک نئی بہار آ جائے گی، ایک نئی بہاروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے سمد کیا کہتے ہیں، جو لوگ مصیبت کے وقت اس کی جانب رجوع کرتے ہیں، اپنے رب کی جانب، تو یہ حب کے لیے، پیار کے لیے، تسخیر کے لیے، چاہت کے لیے، ہر مشکل سے نجات کے لیے، ہر غم کے لیے یہ سب سے بہترین ہے۔ تو آپ نے یہ کلمات صرف جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، گھر میں نہ اتفاقی ہے، میاں بیوی کی نہیں بنتی، بہن بھائیوں کی نہیں بنتی، والدین کی، جتنے بھی مسائل ہیں، آپ اللہ کے حضور اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کریں کہ رب راضی ہو جائے، اور اس کو 101 بار پڑھیں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ قبول ہوگی۔